جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عظیم وصیتیں تھیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اس بات کو اچھی طرح جان لے، تجھے پوری طرح سے یقین ہونا چاہیے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس بات پہ کہ وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی چیز جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ وہی پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ عزیز بھائیو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہی پہنچے گا جو اللہ نے کسی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، قرآن اس بات پہ بھرا پڑا ہے کہ ایک بندہ اس نے پوری قوم کو جو ہے چیلنج کر دیا کہ بھئی دیکھو میں یہاں پہ کھڑا ہوں، آپ نے جو میرا کرنا ہے کر لو اور سارے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لو اور معاملہ پوشیدہ بھی نہ رکھو، علی الاعلان میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو، یعنی مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کر لو، میں اپنے رب پر توکل کر چکا ہوں۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو برملا طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی میرا اللہ کی آیات کے ساتھ تمہیں واعظ و نصیحت کرنا، میرا دین کی تبلیغ تمہیں پہنچانا اگر آپ پر گراں ہوتا ہے، آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر میں اپنے اللہ پر بھروسہ کر چکا ہوں، تو تم جو کچھ ہو سکتا ہے اپنا معاملہ آپس میں طے کر لو، سب اس پر اتفاق کر لو اور پھر فرمانے لگے ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر میرا کام تمام کر دو، جو فیصلہ کرنا ہے میرے خلاف کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ اب ایک بندہ ساری قوم کو چیلنج کر رہا ہے اور اس وقت کے جن کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ سرداران قوم ہیں، بڑے لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت جو ہے نظام حکومت ہے، جن کے پاس لوگوں کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اب ان سب کو وہ کہہ رہا ہے کہ اکیلا میرے اللہ پہ، میں اکیلا اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ اور پھر ہمیں تاریخ بتلاتی ہے، قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ جناب نوح علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے، اکیلے نوح۔ اسی طرح جناب ہود علیہ السلام انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میں ایک اللہ پہ بھروسہ کر چکا ہوں، تو لہذا جو آپ نے کرنا ہے کر لو۔ اکیلا بندہ پوری قوم کو چیلنج کر رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش مکہ نے وہاں پہ مشاورت کی اور مشاورت میں یہ طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان جو ہے اس کو تیار کیا جائے گا، وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اور جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو یک بارگی آپ پر حملہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے وہ کھڑے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان سے نکل گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، پیاری وصیتیں ہیں۔ تو دنیا میں میرے محترم کتنے ایسے لوگ ہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، گھر کا بندہ مریض ہے اور ڈاکٹروں کی پوری ٹیم کھڑی ہے اور جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کاوش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ علاج نہیں کر سکتے، اسی پہ ان کے ہاتھوں پہ ہی اپنے عزیزوں کی کیا ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ تو جو فائدہ آپ کو پہنچنا ہے وہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا، کوئی بندہ جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی کوئی بندہ جو ہے کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو علی الاعلان چیلنج کر دیتے ہیں قریش مکہ کو کہ بھی جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے کل آ جائے۔ حالانکہ جناب عمر اکیلے تھے، اکیلے وہ گئے ہیں ہجرت کر کے، اور قریش مکہ وہ تو زیادہ تھے۔
تو وہ اگر چاہتے تو نقصان لیکن اللہ نے ان پر ہیبت طاری کر دی اور وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ عقیدہ ہے میرے محترم بھائیو، اس عقیدے پہ مسلمان کھڑے تھے۔ جس طرح میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ 3000 ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا غزوہ موتا میں، اور سامنے کتنا لشکر تھا کفار کا؟ 2 لاکھ کا۔ تو یہ 3000 اللہ کے فضل سے بچ کے واپس آ جاتے، چند شہادتیں ہوئی، بچ کے آ جاتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ نہ کسی کا کوئی نقصان کرنا چاہے تو کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ کئی ہمارے بھائی جو ہے نا آپس میں بھائیوں کی لڑائیاں جھگڑے، کوئی یہاں تک کہ کوئی فوتگی ہو جاتی، اور تیری وجہ سے میرا باپ مار گیا، اور تیری وجہ سے یہ تیرے او بھائی ایسا نہیں مارتے، ایسے ہی عقیدے کی کمزوریاں یہ، کوئی نقصان کسی کو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہی پہنچنا ہے، فائدہ بھی وہی پہنچنا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ رفعت الاقلام، وہ تقدیر کی قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، اور یہ جو لکھا ہوا ہے پتہ کب کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ سب کچھ لکھوا دیا ہے۔ سب کچھ کیا ہو گیا؟ لکھا جا چکا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ ادھر تو لوگ کہتے ہیں جناب وہ تقدیریں بدل دیتے ہیں، وہ حضرت صاحب کی جناب نظر ایسی ہے، وہ تو اللہ معاف فرمائے، وہ بیٹھے بیٹھے مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے جہنم میں لوگ گئے ہوتے ہیں ان کو باہر نکال دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ تعلیمات سنیں، آپ چھوٹے بچے کو آپ وصیتیں فرما رہے ہیں، عقیدے کا درس دے رہے ہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، صحیفے اٹھا لیے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلمیں اٹھا لی گئیں، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اللہ کا لکھا ہوا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ جو آتا ہے نا، آپ کہیں گے کہ حدیث میں ہی آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو رد کر دیتی ہے، تقدیر کو ٹال دیتی ہے، تو بالکل صحیح حدیث ہے وہ، تو وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کو آنے والا تھا، اس نے دعا کرے گا یہ، اور پھر دعا کے بعد یہ کیا ہو جائے گا، پھر جو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، کثرت سے دعائیں کریں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ نے جو لکھ دیا ہے میرے محترم بھائیو، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی ساری دنیا مل کر بھی کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نہ ہی کچھ فائدہ دے سکتی ہے۔ تو لہٰذا کس پہ پھر بھروسہ کرنا چاہیے؟ ایک اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔